شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 143 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے قبل ایک بار پھر سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے آخر میں کمنٹس اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اے ولید کے بیٹے، ابو عبیدہ نے دبدبے سے کہا، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ میں نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا ہے، ان سے حفاظت کا وعدہ کر چکا ہوں۔ لیکن خالد ابو عبیدہ کی بات ماننے پر آمادہ نہیں تھے۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ نے خالد بن ولید کو افسوس کے لہجے میں کہا، میں نے جب ان کی شرطیں سن کر انہیں حفاظت کا وعدہ دیا تھا، اس وقت مجھے گمان تک نہ ہوا تھا کہ تو میرے فیصلے پر اعتراض کرے گا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ تو لڑ رہا ہے۔ میں نے اپنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اور انہی کے نام پر رومیوں کو بخش دیا ہے۔ سمجھ لے ابو سلیمان، میری بات سمجھ لے، مجھے بدعہدی کا ارتکاب نہ کرنے دے۔ ناظرین، دونوں کے درمیان بحث چلتی رہی۔ خالد کے محافظوں کو بھی غصہ آ گیا۔ وہ تلواریں سونت کر توما اور اس کے ساتھیوں پر جھپٹے۔ وہ انہیں قتل کر دینا چاہتے تھے۔ انہیں کسی طرح شک ہو گیا تھا کہ یہ رومیوں کی چال ہے جو دو سالاروں کو لڑا رہی ہے۔ ناظرین، محافظوں نے توما وغیرہ پر حلہ بولا تو ابو عبیدہ دوڑ کر ان کے آگے ہو گئے۔ خبردار، ابو عبیدہ نے کہا، پہلے کچھ فیصلہ ہونے دو۔ یہ ابھی میری پناہ میں ہیں اور تمہیں جب تک کوئی حکم نہیں ملتا تم کوئی حرکت نہیں کر سکتے۔ ناظرین، خالد نے ابو عبیدہ کے اس حکم کو بھی برداشت کیا۔ خالد کی موجودگی میں ابو عبیدہ کوئی حکم نہیں دے سکتے تھے۔ ناظرین، یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے اچھی نہیں تھی۔ ایک عجیب بات تو خالد سے ہوئی تھی کہ کمن پھینک کر شہر میں داخل ہونے جیسا خطرناک کام کر رہے تھے، مگر ابو عبیدہ کو اطلاع نہ دی۔ حالانکہ وہ خالد کے قائم مقام سالار تھے۔ خالد نے تو ان سالاروں میں سے بھی کسی کو نہ بتایا جو شہر کے دوسرے دروازوں کے سامنے اپنے دستوں کے ساتھ موجود تھے۔ اس کے بعد دوسری عجیب بات ابو عبیدہ کی تھی، جنہوں نے وہ فیصلہ کیا جو صرف سالار اعلیٰ کو کرنا چاہیے تھا۔ خالد اور ابو عبیدہ کے درمیان یہ جھگڑا ان کی انا کا مسئلہ بن کر کوئی ناگوار صورت اختیار کر سکتا تھا، لیکن یہ اس دور کا واقعہ ہے۔ ناظرین، جب مسلمان آپس کے کسی جھگڑے کو ذاتی مسئلہ نہیں بنایا کرتے تھے اور ان کا حاکم اپنے آپ کو آج کل کے حاکموں کی طرح نہیں سمجھا کرتے تھے۔ ناظرین، خالد نے دوسرے سالاروں کو بلایا۔ اس وقت تک دوسرے دستے بھی شہر میں آ چکے تھے۔ سالار جب خالد کے پاس آئے تو خالد نے اپنا اور ابو عبیدہ کا جھگڑا ان کے آگے رکھ دیا۔ ابن ولید، سالاروں نے آپس میں بحث و مباحثہ کر کے خالد سے کہا، ابو عبیدہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ جو فیصلہ کر چکے ہیں ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ یہ خبر دور دور تک پھیل جائے گی کہ مسلمان دھوکے باز اور عام معافی کا وعدہ کرتے ہیں، پھر لوٹ مار اور قتل عام کرتے ہیں۔ ابن ولید سالار شرجیل بن حسنہ نے کہا، ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ بعض شہر ہمیں مزاحمت کے بغیر مل گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان شہروں میں ہماری وہاں آمد سے آگے آگے یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کی شرطیں سخت نہیں اور اپنی شرطوں پر قائم رہتے ہیں اور رحم دلی سے ہر کسی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ابن ولید، ہمیں اس روایت کو برقرار رکھنا چاہیے، ورنہ پھر ہمیں کوئی شہر آسانی سے نہیں ملے گا۔ خدا کی قسم، خالد نے غصے کو دباتے ہوئے کہا، تم سب نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ رومی سالار توما اور حربی ذرا دور کھڑے اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ خالد نے ان کی طرف دیکھا تو غصہ پھر تیز ہو گیا۔ میں تم سب کا فیصلہ قبول کرتا ہوں، خالد نے کہا، لیکن ان دونوں رومی سالاروں کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ولید کے بیٹے، ابو عبیدہ نے کہا، انہی دونوں کے ساتھ تو میرا معاہدہ ہوا ہے اور انہی کو میں نے حفاظت کی ضمانت دی ہے۔ میرے فیصلے کو تو نے قبول کر ہی لیا ہے تو ان دونوں کو بھی جانے دے۔ تیرے عہد نے انہیں میرے ہاتھ سے بچا لیا ہے، خالد نے غضبناک آواز میں کہا، لیکن یہ دونوں اللہ کی لعنت سے نہیں بچ سکے۔ ناظرین، ایک اور مورخ
بلازری نے لکھا ہے کہ توما اور ہربیس کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا جو عربی زبان سمجھتا اور بولتا تھا۔ وہ مسلمان سالاروں کی باتیں سن کر توما اور ہربیس کو رومی زبان میں سناتا جا رہا تھا۔ آخر انہیں عام معافی کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا۔ آپ سب نے ہم پر احسان کیا ہے۔ توما نے خالد اور ابو عبیدہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا ہمیں اجازت دے دی جائے کہ اپنی منزل تک ہم اپنی پسند کے راستے سے جا سکیں۔ ابو عبیدہ نے خالد کی طرف دیکھا کہ وہ جواب دیں، لیکن خالد نے منہ پھیر لیا۔ تمہیں اجازت ہے؟ ابو عبیدہ نے توما کو جواب دیا۔ جس راستے پر چاہو جا سکتے ہو، لیکن یہ بھی سن لو، تم جہاں رکو گے یا جہاں قیام کرو گے، اگر ہم نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا تو ہم سے اپنی حفاظت کی توقع مت رکھنا۔ تمہارے ساتھ جو معاہدہ کیا جا رہا ہے یہ صرف اس مقام تک ہے جہاں تم جا رہے ہو، یہ دوستی کا معاہدہ نہیں۔ اگر معاہدہ عارضی ہے تو میری ایک درخواست اور ہے۔ توما نے کہا ہمیں 3 دنوں کی مہلت دی جائے کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ 3 دنوں بعد ہم معاہدے کو ختم سمجھیں گے، پھر ہم تمہارے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیں گے کریں گے۔ ناظرین، خالد گرج کر بولے آپ ہمیں قتل کر سکتے ہیں۔ توما نے کہا ہمیں پکڑ کر اپنا غلام بنا سکتے ہیں، یہ بھی منظور ہے۔ خالد نے کہا 3 دنوں میں ہی کہیں غائب ہو جانا، وہاں تک چلے جانے کی کوشش کرنا جہاں تک میں نہ پہنچ سکوں۔ ایک شرط میری بھی سن لو، تم اپنے ساتھ چند دنوں کے کھانے پینے کا سامان لے جا سکو گے، اس سے زیادہ تم کچھ نہیں لے جا سکو گے۔ کوئی آدمی ہتھیار لے کر نہیں جائے گا، نہیں ابو سلیمان۔ ابو عبیدہ نے خالد سے کہا تیری یہ شرائط اس معاہدے کے خلاف ہیں جو میں نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ یہ اپنا مال و اسباب اور جو کچھ یہ لے جا سکتے ہیں لے جائیں، میں انہیں یہ حق دے چکا ہوں۔ خالد نے گزشتہ رات کو اپنے آپ کو زندگی کے سب سے بڑے خطرے میں ڈالا تھا کہ دیوار پر کمند پھینک کر اوپر چلے گئے تھے۔ اب ابو عبیدہ نے خالد کو ایک اور بڑے ہی سخت امتحان میں ڈال دیا تھا۔ ناظرین، خالد رومیوں پر اپنی کوئی نہ کوئی شرط عائد کرنا چاہتے تھے، مگر ابو عبیدہ ان کی ہر شرط کو یہ کہہ کر رد کر دیتے تھے کہ توما کے ساتھ وہ کچھ اور معاہدہ کر چکے ہیں۔ ناظرین، خالد کو بار بار اپنے غصے کو دبانا پڑتا تھا، یہ کام بہت مشکل تھا۔ لے جائیں، خالد نے کہا، جو کچھ اٹھا سکتے ہیں لے جائیں، لیکن ان میں کوئی ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا۔ ہم پر یہ ظلم نہ کریں۔ توما نے کہا ہم لمبے سفر پر جا رہے ہیں، راستے میں کوئی اور دشمن ہم پر حملہ کر سکتا ہے، ہمیں نہتہ دیکھ کر ڈاکو ہی ہمیں لوٹ لیں گے۔ اگر آپ ہمیں نہتہ یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہیں رہنے دیں اور ہمارے ساتھ جیسا سلوک چاہیں کریں۔ ایک طرف آپ کی نیکیاں اتنی ہیں کہ ان کا شمار نہیں، مگر آپ کا یہ حکم ہمارے قتل کے برابر ہے کہ ہم نہتے جائیں۔ ناظرین، خالد کچھ دیر توما کے منہ کی طرف دیکھتے رہے، ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے اوپر جبر کر رہے ہیں۔ اے رومی سالار، خالد نے کہا، تو خوش قسمت ہے کہ صلح کے لیے تو میرے پاس نہیں آ گیا تھا، ورنہ۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 144 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔